کیونکہ وہاں حسن جمال بہت ہے، روم کی لڑکیاں ہمیں کو دیکھ کر ہم سے نہیں رہا جائے گا، ایسا نہ ہم کسی کتنے پڑ جائیں. اس کو کہتے ہیں گلابی تقویٰ. یہ بھی بیماری ہے. کیا تو نہیں کرتے کہ بھائی میں تو سوچتا ہوں کہ بس میں تو کسی کونے میں پڑ جاؤں اور اللہ اللہ کروں. دیکھو میری بات یاد رکھنا، لکھ لینا، اس امت کی ذمہ داری کسی کونے میں بیٹھنے کی نہیں ہے. یہ پچھلی امتوں کا کام تھا کہ کسی نے توما بنا لیا، کسی نے اپنا معبد بنا لیا. اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ اگر ذاتی ترقی چاہتے ہو تو کونے سے مار لو، اور اگر عالمی دین انقلاب چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے نکلو. یہ سمجھ کا کام نہیں ہے کہ میری تصویر میرا کونا. یہ سمجھ کا کام نہیں ہے، بالکل نہیں. خدا کی قسم بالکل نہیں ہے. یہ سمجھ کا کام نہیں ہے کہ میری تصویر میرا کونا، میری عبادت، بالکل نہیں. یہ سمجھ کا کام ہی نہیں ہے. اس امت کی ذمہ داری کے خلاف ہے اس امت کے تصور کرنا. اور تبلیغ اس لیے نہیں ہے پھر اسے دین سیکھنے کے بعد فارغ ہو جائے. یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے. تبلیغ کو مدرسہ نہیں ہے عمل سیکھنے کا. اس کام کی نقل و حرکت سے نماز کا درست ہو جانا، کرنے کے الفاظ کا ٹھیک ہو جانا، دین کی موٹی موٹی باتوں کا معلوم ہو جانا، یہ اس کام کا ایسا اصلاحی حصہ ہے جیسا بچے کی نرسری ہوتی ہے. میری باتیں یاد رکھنا، بھولنا مت. میں آپ کی باتیں آگے چلوانا چاہتا ہوں. یہ باتیں امانت ہیں کیونکہ میں ساری باتیں اوپر سے نقل کر رہا ہوں، میری ذاتی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس لیے بکھر گئے کہ ہمارا تعلق اصل سے کمزور ہو گیا. یہ سمت کی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل نہیں. خدا کی قسم بالکل نہیں. اگر دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ مولانا مختار رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے یہ فرمایا کہ 3 دن کیا کرتے ہو؟ اجازت، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ میں آپ کراتے کہ اجازت لے کر جانا. ایمان والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ کیسے اجازت لے کے چلے جائیں.